اللہ 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 اللہ۔ آج کا سبق سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ قل فرما دیجئے ما کنت میں نہیں ہوں بدعا انوکھا من الرسل رسولوں میں سے، وما ادری اور مجھے معلوم نہیں، ما یفعل کیا معاملہ کیا جائے گا بی میرے ساتھ، ولا بکم اور نہ تمہارے ساتھ، ان اتبع میں نہیں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحى اس کی جو وحی ہوتی ہے، الیہ میری طرف، وما انا اور میں نہیں ہوں، الا مگر نذیر ڈرانے والا، ڈر سنانے والا، مبین واضح۔ آپ فرما دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی آتی ہے، اور میں نہیں ہوں مگر صاف ڈرانے والا۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ فآمن واستکبرتم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قل فرما دیجئے ارأیتم تم دیکھو یا مجھے بتاؤ، ان کانا اگر یہ قرآن ہو، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، وکفرتم بھی اور تم اس کا انکار کر رہے ہو، وشہد شاہد حالانکہ گواہی دی ہے گواہی دینے والے نے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، علی مثلی اس جیسی پر، فآمنا پھر وہ ایمان لے آئے، واستکبرتم اور تم تکبر کر رہے ہو، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دکھاتے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے کئی اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ آپ کیسے رسول ہیں، آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کو یہ اعتراض نقل کیا ہے، وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں، بازار بھی جاتے ہیں اور نکاح اور شادی بھی کرتے ہیں، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں فرمایا میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، جو پہلے انبیاء علیہ السلام اور رسول تشریف لائے تھے، بازار بھی جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، ان کی اولاد بھی ہوتی تھی۔ قرآن کریم میں خود اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی تھی، کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ کبھی کفار آپ سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے مکہ کے پہاڑ ہٹا دیجئے تاکہ مکہ کی زمین کاشت قابل ہو جائے، ہم یہاں کاشت کر سکیں، اور کبھی کہتے تھے کہ آپ اپنا مکان سونے کا بنوا لیجئے، کبھی کہتے تھے کہ مکہ میں آپ نہریں بہا دیجئے، کبھی کہتے تھے کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور وہاں سے اللہ تعالیٰ سے لکھوا کر لائیں کہ فلاں آدمی اسلام قبول کرے تب ہم اسلام قبول کریں گے، اور کبھی کہتے تھے کہ آپ فلاں معجزہ دکھا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا جواب دیتے ہوئے حضور سے کہلوایا کہ آپ لوگوں سے بتائیں میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، جو پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے یہ معجزات ان کے اختیار میں بھی نہیں ہوتے تھے کہ وہ جب چاہیں جو معجزہ دکھا دیں، جب چاہیں پہاڑوں کو ہٹا دیں، یا اسی طرح کھانا نہ کھائیں، آرام نہ کریں، نہریں بہا دیں، ان کے اختیار میں نہیں ہوتا تھا۔ اور میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، جو کام پہلے انبیاء علیہ السلام کرتے تھے وہی میں کرتا ہوں۔ وہ کیا کرتا ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، جو وہی میری طرف آتی ہے میں وہ پہنچاتا ہوں تمہیں، اور میں خود اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ تو درمیان نے فرمایا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے معلوم نہیں کہ آئندہ اور قیامت کے تفصیلی میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور قیامت میں میرے ساتھ معاملہ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوگا، اس کا مجھے پورا علم نہیں ہے، اور میں غیب کی ساری باتیں نہیں جانتا، البتہ جو باتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بتائی ہیں میں غیب کی صرف وہی باتیں جانتا ہوں۔
تو آپ انہیں یہ فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ عوام الناس کا جو ذہن ہے کہ جو آدمی کو شعبدہ دکھا دے، خلاف عادت چیز یا کام کر کے دکھا دے، اس کے معتقد بن جاتے ہیں، تو یہ مزاج بھی درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ شعبدہ دکھانا تو عام ہے، لیکن جو شخص واقعی اللہ کا ولی ہو، کرامت دکھانا اس کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ انسان متبع سنت اور متبع شریعت ہو۔ جو آدمی متبع سنت ہے، زندگی کا ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بڑی کرامت ہے اور یہ بڑا کمال ہے، اور یہ اس آدمی کے اللہ والا ہونے کی، نیک ہونے کی، اللہ کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ویسے آدمی کی پیروی کریں اور خود متبع سنت، متبع شریعت بنیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان سے پوچھو کہ تم مجھے بتاؤ، اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہوا، تم اس کا انکار کر رہے ہوئے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تمہارا انجام تو برا ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے بھی اس قرآن کریم کے حق ہونے کی گواہی دی ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے آدمی کون تھا، گواہ کون تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک روایت تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی آدمی ہے اور زمین پر جنتی آدمی چل پھر رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس کا مصداق ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور گواہی دی کہ واقعتاً محمد اللہ کے رسول ہیں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانوں میں گواہی دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ آخر نبی ہیں، تشریف لائیں گے، آپ کی علامات یہ ہوں گی۔ اسی طرح اور بھی بہت سے یہودی تھے یا خاص طور پہ جو علماء تھے، وہ آپ کے سامنے تو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن پس پشت بعض دفعہ اظہار بھی کرتے تھے، دل سے یقین بھی کرتے تھے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایمان لا رہے ہیں اور تم مشرکین مکہ تکبر کر رہے ہو، انکار کر رہے ہو اور ایمان نہیں لاتے۔ یہ کیسی صورتحال ہے؟ جب اہل کتاب ایمان لے آئے ہیں، اہل علم ایمان لے آئے، تو انہیں ایمان لے آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو شخص تکبر کرتا ہے، حق کا انکار کرتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو اپنا راستہ نہیں دکھاتے، ان کو ہدایت نصیب نہیں فرماتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظلم کتنی بری چیز ہے۔ ایک تو بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے، قرآن کریم میں ان شرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ اس چھوٹے ظلم اور بھی ہوتے ہیں، کسی انسان کی حق تلفی کرنا یا اللہ کی حق تلفی کرنا، یہ بھی ظلم ہے، اور ایسے آدمی کو بھی اللہ سے راستہ نہیں دکھاتا جب تک وہ ظلم نہیں چھوڑتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے آدمی کو ظلم چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔